پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ٹائٹینک بحری جہاز کی اصلی روز۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کا سرورق۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 17 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی دوسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ ان ملاقاتوں میں روز سٹیورٹ بکیٹر کے مندرجہ ذیل دیگر فنکار دوست بھی شریک ہوا کرتے تھے، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، والٹر کونراڈ اوسنبرگ۔ نمبر 2، میری لوئس اسٹیونز۔ نمبر 3، ہنری رابرٹ مارسیل ڈیوشیمپ۔ نمبر 4، ہنری پیری روشے۔ نمبر 5، ایڈگارڈ ووریس۔ نمبر 6، چارلز شیلر۔ نمبر 7، جوزف اسٹیلا۔ نمبر 8، مین رے۔ نمبر 9، فرانسس پیکابیا۔ ہنری رابرٹ مارسیل ڈیوشیمپ نے روز سٹیورٹ بکیٹر کو تصاویر بنانے کی حوصلہ افزائی دینے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی، جہاں پر روز سٹیورٹ بکیٹر نے اپنی یہ ڈرائنگز بی اور بیٹو کے نام سے بنائی تھیں۔ روز سٹیورٹ بکیٹر کی بنائی ہوئی ان ڈرائنگز کی نمائش سن 2014 میں سانتا باربرا میوزیم آف آرٹ، جو کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سانتا باربرا میں واقع ہے۔ روز سٹیورٹ بکیٹر کی بنائی ہوئی یہ ڈرائنگز اب سانتا باربرا میوزیم آف آرٹ میں مستقل نمائش کا حصہ ہیں۔ سن 1930 اور سن 1940 کی دہائی میں روز سٹیورٹ بکیٹر نے برتنوں کی شکلوں میں مجسمہ سازی پر بھی کام کا آغاز کیا تھا، اور پھر جیسے جیسے ان کی مجسمہ سازی کرنے کی فنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا گیا، تو پھر انہوں نے اپنے مجسمہ سازی کے فن میں سادہ اور مثالی طریقے سے زندگی اور محبت کے انداز کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے مجسمہ سازی کے ان شاندار کارناموں کو روز سٹیورٹ بکیٹر نے نفیس ترین قدیم یا سوفسٹیکیٹڈ پریمیٹیوز کے لقب سے بیان کیا ہے۔ ان کا مجسمہ سازی کا یہ کام ان کی غیر مغربی، لوک اور قدیم فن مجسمہ سازی سے ان کی محبت کو واضح کرتا ہے۔ ہالینڈ میں جدو کرشنا مورتی کی تقریر سننے کے لیے روز سٹیورٹ بکیٹر نے چمکدار باروک پلیٹوں کا ایک جوڑا خریدا تھا، اور وہ ان پلیٹوں سے مماثل چائے کا ایک برتن بھی خریدنا چاہتی تھیں، لیکن جب وہ برتن انہیں نہیں مل سکا تو پھر انہوں نے یہ برتن خود بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر انہوں نے سیرامک کا یہ برتن بنانے کے لیے سیرامک کی تعلیم دینے والے لاس اینجلس کے ایک تعلیمی ادارے، جس کا نام ہالی ووڈ ہائی اسکول تھا، کی سیرامک بنانے کا فن سیکھنے کی ایک کلاس میں داخلہ لے لیا تھا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے
کہ سیرامک بنانے کے فن کی یہ تعلیم حاصل کرنے اور بنانے کے اس کام کے دوران اپنے طویل کیریئر میں انہوں نے سیرامک کا وہ برتن کبھی بھی نہیں بنایا تھا۔ روز ٹوئٹ بکیٹر کا فن سیرامک پہ کام کرنے کا یہ شوق جنون میں تبدیل ہو گیا تھا اور پھر اگلے 60 سالوں تک وہ فن سیرامک پر ہی کام کرتی رہی تھیں۔ روز ٹوئٹ بکیٹر نے فن سیرامک کی یہ مشہور مہارت ڈینش خاتون سیرامسٹ گریٹر ووڈ وسکارڈ اور آسٹریوی سیرامسٹ اوٹو نیٹزلر سے سیرامک بنانے کی یہ تعلیم حاصل کی تھی۔ بالآخر روز ٹوئٹ بکیٹر نے اپنا خود سے تیار کردہ سیرامک کا ایک نمونہ تیار کر لیا تھا جو مکمل طور پر چمکدار تھا اور جسے آکسیجن کی بھٹی میں دھاتی نمک کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ روز ٹوئٹ بکیٹر کے آرٹ کے یہ نمونے مندرجہ ذیل مقامات پر مستقل نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اسمتھسونین انسٹیٹیوشن، نمبر 2 دی میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ، نمبر 3 the National Museum of Women in the Arts, number 4 the Brooklyn Museum, number 5 the Museum of Modern Art۔ سن 1947 میں روز ٹوئٹ بکیٹر نے محسوس کیا کہ اب ان کا موجودہ کیریئر ان کا گھر بنانے اور اس کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے، تو اس لیے انہوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اوجائی کے میک اینڈریو روڈ پر واقع ایک ہندوستانی روحانی مصنف جن کا نام جدو کرشنا مورتی تھا، ان کے گھر کے قریب ہی رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں پر وہ بھارتی شہر اڈیار میں قائم ایک تھیوسوفیکل سوسائٹی کی تاحیات رکن بھی بن گئی تھیں۔ اڈیار کی اس تھیوسوفیکل سوسائٹی کو ایک روسی خاتون مصنفہ ہیلینا پیٹروونا بلاواٹسکی نے سن 1875 میں قائم کیا تھا۔ اس انجمن کے اراکین روز ٹوئٹ بکیٹر کے فنی فلسفے سے بے حد متاثر ہوئے تھے اور وہ اپنے اس فنی فلسفے کے فروغ کی تعلیم اسی مقام پر واقع ایک اسکول جس کا نام ہیپی ویلی اسکول تھا میں دیتی رہی تھیں۔ اس اسکول کا موجودہ نام اب بیسنٹ ہل اسکول ہے۔ 90 برس کی عمر میں روز ٹوئٹ بکیٹر ایک مصنفہ بھی بن گئی تھیں۔ روز ٹوئٹ بکیٹر کے کتابیں تحریر کرنے کے شوق میں ان کی مدد ان کی ایک دوست انائس نن نے کی تھی۔ روز ٹوئٹ بکیٹر کی سب سے بہترین کتاب ان کی خود نوش سوانح عمری تھی جس کا نام آئی شاک مائی سیلف تھا، جو کہ سن 1985 میں شائع ہوئی تھی۔ جب روز ٹوئٹ بکیٹر سے ان کی اس طویل العمری اور اچھی صحت کا راز پوچھا گیا تھا تو انہوں نے مختصراً بتایا تھا کہ ان کی اس اچھی صحت کا راز آرٹ کی کتابوں میں دلچسپی، چاکلیٹوں اور نوجوانوں کی مرہون منت ہے، کیونکہ وہ ایک سبزی خور خاتون ہیں اور انہوں نے شراب نوشی یا تمباکو نوشی سے ہمیشہ پرہیز کی ہے۔ روز ٹوئٹ بکیٹر کی پہلی شادی بیلجیم کے ایک شہری پال جوزف رینسن سے ہوئی تھی جن سے بعد میں ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ روز ٹوئٹ بکیٹر کی اس شادی اور ان کی علیحدگی سے متعلق مزید معلومات دستیاب نہیں ہیں۔
روز ٹویٹ بکیٹر کی دوسری شادی امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے ایک رہائشی اسٹیفن ڈراورڈ ہوگ سے سن 1938 میں ہوئی تھی اور یہ شادی سن 1960 تک برقرار رہی تھی۔ 3 مئی سن 1998 کو ٹائٹینک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون روز ٹویٹ بکیٹر کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر ان سے ملنے کے لیے ان کی اوجائی میں واقع رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ جیمز کیمرون کے ہمراہ ٹائٹینک فلم کی بوڑھی روز ٹویٹ بکیٹر کا کردار ادا کرنے والی 88 سالہ امریکی اداکارہ جن کا نام گلوریا فرانسس اسٹیورٹ تھا، وہ بھی جیمز کیمرون کے ہمراہ روز ٹویٹ بکیٹر سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ اوجائی میں ان کی رہائش گاہ پر گئی تھیں۔ اس یادگار ملاقات کے موقع پر ایک تاریخی تصویر بھی کھینچی گئی تھی جو کہ روز ٹویٹ بکیٹر کی زندگی کی آخری تصویر تھی، کیونکہ اس یادگار ملاقات کے صرف 9 دن بعد ہی یعنی 12 مارچ سن 1998 کو ٹائٹینک بحری جہاز کی یہ خوبصورت مسافر خاتون روز ٹویٹ بکیٹر اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ روز ٹویٹ بکیٹر نے اپنی وفات سے قبل ہی اپنا گھر ہیپی ویلی فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دیا تھا، جسے سن 2005 میں ایک امریکی مصنف کیون ورجل والیس نے ایک مرکز فنون میں تبدیل کر دیا تھا۔ ختم شد۔